جس سے میرے نبی نے خریدا تھا وہ چند لمحوں کے بعد میرے نبی کے پاس آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ گھوڑا میرا ہے۔ سبحان اللہ، میں کل تھوڑا دل کو سبحان اللہ، اس نے عرض کی کہ یہ گھوڑا میرا ہے۔ میرے نبی نے کہا بیچا تم نے، خریدا ہم نے، تم کہتے ہو یہ میرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں صادق بھی ہوں، امین بھی ہوں، یہ کیسی بات کرتے ہو یار؟ اس نے کہا بات سنو، تمہاری شریعت میں یہ بات ہے، جو شخص کسی کوئی مشتری بائے مطلب بیچنے والا اور خریدنے والا جب آپس میں یہ جو بیع کی بحث و مباحثہ کرتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، تو اس میں اگر کوئی دعویٰ کرے تو دو باتیں، یا وہاں گواہ قائم کیے جاتے ہیں یا پھر قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اس نے کہا اگر گھوڑا تم نے لیا ہے تو اپنے دو گواہ دے دو کہ یہ گھوڑا تمہارا ہے۔ سبحان اللہ، اب ہوا ایسے تھا پپلا لے جدہ میرے نبی اس کو گھوڑا لے آئی نا، تو بندہ اس پیڑ تے کوئی نہیں، حضور تا گواہ کوئی نہیں، سبحان اللہ، حضور نو ساکھے گواہ دے، گواہ کوئی نہیں۔ میرے نبی دے غلام حضرت حسیمہ کھلوتے ہی اسا کہ سونیا ایسی نہ کچھی کھلے، میں گواہی دینا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ گھوڑا تیرا ہے۔ اوہ حسیمہ تو کوئی تھا ادھر؟ اس نے کہا میں گواہی دے رہا ہوں یہ گھوڑا میرے یار کا ہے۔ گھوڑے کی گواہی ہو گئی۔ میرے محبوب نے پوچھا ہے بات سن ہے، تم تو تھے ہی نہیں، تم نے گواہی اتنی بڑی کیسے دے دی؟ اس نے کہا بات سنو میرے محبوب، تم نے کہا خدا ایک ہے، اس نے کہا تم نے کہا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، ایسا کوئی خدا تک کیا؟ بولو ایسا کوئی خدا تک کیا؟ انہاں کہ نہیں، اسا کہ ایسا تو تیرے چہرہ ویکھیا۔ میں تم نے کہا جنت وہ ہے، ہم نے کوئی دیکھی؟ کہا نہیں، کہا ہم نے تو تیرا مکھڑا دیکھا ہے۔ کہا قبر ہم نے کوئی دیکھی؟ کہا نہیں، کہا جب اتنا کچھ تیرے چہرے کو دیکھ کے مانی ہے، اتنوں سا گھوڑا نہیں مان سکتے۔ میرے نبی نے اب دیکھو، میرے نبی کی شان دیکھو، سبحان اللہ، لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ کیا بحث ہے قرآن کی؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم قرآن پڑھا کرو۔ قرآن جتنا اپنے محبوب کی امت سے پیار کرتا ہے اتنی ماں کی ممتا بھی چس نہیں دیتی۔ غور سے سننا، کائنات میں دو چیزیں ہوتی ہیں عدالت میں، ایک ہوتی ہے قانون دانی، ایک ہوتی ہے قانون سازی۔ قانون دان جو ہوتا ہے وہ صرف قانون بیان کرتا ہے، قانون سازی نہیں کر سکتا۔ قانون سازی آپ کی پارلیمنٹ کرتی ہے، آپ کی مقننہ کرتی ہے، آپ کے ایوان بالا کرتا ہے، ایوان اعلیٰ کرتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے قانون دانی، ایک ہوتی ہے قانون سازی۔ قانون دانی قرآن تھی اور قانون سازی خدا کے حکم سے ہو کے آئی تھی، اور قانون دان میرا محبوب تھا۔ لیکن بات سنو، مزہ آ گیا یار، میرے نبی کی شان دیکھو، اللہ نے میرے یار کو قانون دان بھی بنایا، قانون ساز بھی بنایا۔ میرے نبی کی شان تو بڑی ہے، مختصر کرتا ہوں۔ حضرت یوسف کے دور میں یہ جلنے والے، حسد کرنے والے ہر دور میں بڑے ہیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عیسائی آیا، مہر منیر میں یہ بات نقل ہے، اور میری بات کے غور سے سننا، اللہ کی سرزمین پہ سادات میں جتنا بڑا مقام پیر مہر علی کا ہے کسی کا نہیں ہے۔ کیا سید ہے یار، کیا بات ہے، میرے نبی کا یہ جو فرمان ہے، کیا بات ہے۔ لِكُلِّ خَلْفٍ مِّنْ أُمَّتِي يَدُولًا مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي۔ میرے نبی نے فرمایا ہر دور میں سید آئیں گے، پر ایک سید سارے سیدوں کا سیرا ہوگا، تو میرا نشان میرے نبی کے سیدوں کا سیرا تھا۔ حضور مختصر کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو قانون دانی پہ بات کر کے ایک دو باتیں عرض کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں تقریر کو۔ سبحان اللہ، عیسائی آیا پیر میر علی شاہ کو، سبحان تے اللہ، عرض پہ کرے سونا 73 فرقے نہیں تے 72 جہنم میں چینی تے ایک جنت چیا، ماں دسے نا تیرا جنتی کیڑے تے جہنمی کیڑے۔ یا تو جو بھی اٹھتا ہے مسجد کی پھٹی لگا دیتا ہے، آل حق
بیچارے اس دنیا میں اسلام کے لیے پھر رہے ہیں. کون حق والا ہے, کون نہ حق ہے؟ ملا جو ہوتا ہے وہ اس کی دوڑ کتاب تک ہے, ملا کی دوڑ تحریر تک ہے. لیکن میرے نبی کا یہ فرمان سنو, العلم علمان, العلم فی القلب, العلم فی اللسان, فاما الاول فذاک علم نافع واما الاخر فذاک علم حجت لبنی آدم علیہ السلام. میرے نبی نے فرمایا علم کے دو دھڑے ہیں, ایک دھڑا علم کا زبان کا ہے, دوسرا دل کا ہے. ملا کا علم زبان تک ہے, اہل اللہ کا علم دل کا ہے. اور اہل اللہ کا علم میرے نبی نے فرمایا علم نافع ہے. مختصر کر رہا ہوں. وہ کیسے خواجہ صاحب نے کہا تھا نا کہ چھڑ دے کنز کدوری نو, ہادی نہ سمجھ ہدایا, کافی نہ سمجھ کفایا. یہ بکس کے نام ہے ہماری فقہ کی. اس نے عرض کی حضور بات سنو. پیر صاحب نے کہا ہاں. کہا یہ جنتی جہنمی ذرا بتا دو. پیر میرے شاہ بڑا سید تھا, بہت بڑے عالم تھے اور حضور کی بارگاہ کا مقبول آدمی تھا. پیر صاحب نے کہا بات سنو, ایک ہوتا ہے علم جفر, ایک ہوتا ہے علم العادات, ایک ہوتا ہے علم الابجاد. یہ پومسٹری کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. یہ جو پومسٹ تھے, نجومی تھے پرانے زمانے میں, جس میں قرآن میں یہ بحث ہے وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. یہ سورہ ملک میں کے متعلق پوری بحث ہے, لیکن میں ادھر نہیں جانا چاہتا. مختصر سمجھا کے آپ کو آپ کی منزل پہ پہنچانا چاہتا ہوں. تو علم العادات جس میں جو علم جفر کے قریب ہے. پیر صاحب نے کہا یار تم علم العادات جانتے ہو؟ اس نے کہا جاننا. رسالت, دار خلافت, دار حیدری, علماء اہل سنت, عظمت قرآن, عظمت قرآن. بس 10 منٹ کا سفر آپ کا ہے اور تقریر ختم کر دوں گا. علم العادات یہ ایک علم ہے. جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد 786 ہیں, اسی طرح مختلف ورڈز ہوتے ہیں, ان کے اسپیسیفک جو ہے نا ان کے ہندسے ہوتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل دنیا میں جو اللہ کے ولی ہیں ان کے ورڈ بناتے ہیں, اور پھر علم جفر میں جو ہے نا وہ لوگ اس سے حساب کرتے ہیں. میں مختصر کر رہا ہوں. اس نے کہا حسد کے عدد جانتے ہو؟ اس نے کہا بالکل. اس نے کہا بناؤ. اس نے کہا ہے کے 8, سین کے 60, دال کے 4. پیر صاحب نے کہا اسے کاؤنٹ کرو. اس نے کہا 8 اور 4 12, 12 اور 60 72. پیر صاحب نے کہا آپ خود مفتی بن جاؤ, قاضی بن جاؤ. جو حسد میں ہو اسے جہنم میں لے جانا, جو حسد سے پاک اسے جنت میں لے جانا. اب کسی کے پاس توحید ہے, توحید کا اقرار کرتا ہے تو رسالت میں ڈنڈی مار جاتا ہے, کوئی اہل بیت میں ڈنڈی مار جاتا ہے, کوئی صحابہ میں, کوئی اولیاء کاملین میں. لیکن تمہارے پاس جو جماعت ہے, جماعت اہل سنت, آج بڑے لوگ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, گفت و شنید کرتے ہیں, تمہارے بزرگوں پہ باتیں کرتے ہیں. بات سننا میری, یہ حدیث ہے اور متفق علیہ حدیث ہے. میرے نبی نے کہا ان اللہ لا یدل علی الجماعت ویدل اللہ علی الجماعت من فارق الجماعت شبرا فقد خلع اللہ ربقۃ الاسلام من عنقہ. میرے نبی نے فرمایا اللہ میری جماعت کو گمراہ نہیں کرے گا. میری جماعت اہل سنت ہے اور میری جماعت اہل سنت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. جو اس جماعت سے ایک بالش بھی دور ہوگا اللہ اس کی گردن سے اسلام کی رسی کھول دے گا. اس لیے اس جماعت کے ساتھ رہیں, اس سے دور نہ ہو. میں مختصر بات کر رہا ہوں. 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے قانون دانی, ایک ہوتی ہے قانون سازی. یہاں پہ ایک مختصر بات کر کے پیچھے آنا چاہتا ہوں. یوسف علیہ السلام نے جب خوابوں کی باتیں کی نا تو 2 جلنے والے اٹھے, حسد کرنے والے. یوسف کے پاس گئے, کہنے لگے یوسف ہم نے خواب دیکھا ہے. کیا خواب ہے؟ بات بہت لمبی, مختصر کرو. ایک نے اپنا خواب سنا ہے, دوسرے نے بھی. یوسف نے کہا تمہیں بادشاہ پھانسی دے دے گا اور تم بادشاہ کے پاس لوگوں کو پانی پلاؤ گے, تم ساقی لگو گے. وہ ہنسنے لگے, اسی تو خواب دیکھے ہی کوئی نہیں. اس کا کیا ہوگا وہی جو یوسف کی زبان سے نکل گیا. میں ہوگا وہی. اگر یوسف کی زبان کو اللہ نے اتنی اتھارٹی عطا فرمائی ہے تو حضور تو خاتم الرسل تھے. ہمیں 2 چیزیں ہیں, ایک قانون دانی ہے, ایک قانون سازی ہے. فرمایا میرے رب کے قانون میں یہ تھا قرآن میں کہ گواہی تب مکمل ہوگی کہ جب 2 عاقل بالغ مسلمان گواہی دیں.
لیکن تم نے میری رسالت پہ پہرا دیا ہے، تم نے اس کے سامنے گفتگو کی ہے. میں محمد یہ کہتا ہوں، بات سنو، تم نے اس دلیل کو پختہ کیا ہے، پر میں تم ایک ہی جگہ دو. اب بات سنو، مختصر کر رہا ہوں. حضرت عثمان کے دور میں صحابہ قرآن اکٹھا کر رہے تھے، یہ آیت ادھر، یہ آیت ادھر، یہ آیت ادھر، یہ آیت ادھر. جو آیت تھی نا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اس آیت پہ کوئی گواہ نہیں مل رہا تھا. بڑے پریشان حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کہ اس پہ کوئی گواہ نہیں مل رہا. حضرت حسین آئے، کہنے لگا گال سنو، ادھر گواہ میں ہوں. تم تو ایک ہو. کہ تمہیں وہ بات بھول گئی ہے؟ حضور نے کہا یہ میرا وہ شعر ہے جو ایک ہی جگہ دو ہے. اب آخری بات تمہیں جو بتانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے ایک دفعہ بآواز بلند سبحان اللہ. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، علماء اہل سنت. حضور والا بڑی آخری بات ہے، اور اس کو محمد الرسول اللہ پہ یہ بات شاید آج سے پہلے آپ نے بہت کم علماء سے سنی ہوگی. میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، لیکن یہ اس پہ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، اور اس پہ یہ بات آپ نے بڑی غور سے سنی ہے. بات سنیے گا بڑی غور سے. دنیا کی جتنی بھی تجرباتی درسگاہیں ہیں، جن کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ایکسپیریمنٹ پلیسز، ان میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل. تھیوری آدمی کتاب پڑھانی، مڑ تجربہ کرانا. دنیا دے وچ یہ رواج ہے، پہلے فزکس کیمسٹری پڑھیں دے، مڑ انہاں دے تجربے کریں دے. یہ آخری گل ہے، بڑی غور نال سنی گے. سبحان اللہ. حضور گل ویکھیا ہے، میرے نبی دا رتبہ اور دوجے نبیوں دا رتبہ قرآن کی خود بحث ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اس میں بڑا غور نہ سنیا ہے یار. نبوت توتا ہے رسالت، رسالت سے اوپر ہے اولو العزم رسول، اور اولو العزم سے اوپر ہے خاتم الرسل. اب یہ بات بڑی غور سے سننا ہے. میری گفتگو کا انتہائی آخری لمحہ ہے. حضور نبوت، میرے نبی جو جس کی اتنی شان ہے، اس کو اللہ نے 40 سال کا انتظار کیوں کروایا ہے؟ پھر جا کے غار حرا میں نبوت دی ہے اور اقرار کروایا ہے. حالانکہ میرے نبی کی نبوت تو بہت پہلے کی تھی. حضرت سیدنا جبریل امین میرے نبی کی چوکھٹ پہ آئے. میرے نبی نے کہا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ میں کل باس کر رہا تھا. میرے نبی نے پوچھا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کرنے لگا بندہ غریب نواز، مجھے اپنی عمر کا اتنا آئیڈیا تو نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے ضرور یاد ہے. کون سا جبریل؟ کہ یا رسول اللہ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا تھا جس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. میرے نبی نے کہا تمہیں آج وہ ستارہ دکھا نہ دوں؟ یا رسول اللہ دکھا دیں. فرمایا جو 70,000 سال بعد 72,000 مرتبہ تم نے دیکھا ہے، وہ کوئی اور ستارہ نہیں تھا، وہ میں محمد کا نور تھا. حضور غور سے سنیے گا، جس نبی کی اتنی شان ہے، جس کو اللہ نے اتنا مقام اور رتبہ، اتنا عزت و شرف عطا کیا، بات سنو، اس کو 40 سال کا انتظار کیوں لگوایا اللہ نے؟ اب 40 سال کے بعد اللہ نے اسے یہ نبوت عطا کی. کا بات سنو، ایکسپیریمنٹ پلیسز میں جہاں تجربے ہوتے ہیں، وہاں پہلے تھیوری ہے، بعد میں پریکٹیکل ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی پہلے تھیوری تھی، کوئی کتاب تھی، کوئی صحیفہ تھا، کوئی حکم نامہ تھا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی تھیوری تھی پہلے، بعد میں تجربہ تھا. یار تیری جب باری آئے گی نا، پہلے تجربہ ہوگا، بعد میں کتاب آئے گی. یہ محمد رسول اللہ کی آخری بحث آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور اگر آپ سمجھ گئے تو مجھے بھی مزہ آ جائے گا. یار کیسے سب کو پہلے کتابیں دیں اور بعد میں انہیں کہا عمل کرو. اس کی ایک مختصر مثال،
سیدنا مریم کون ہے جانتے ہو؟ مریم عیسیٰ کی ماں ہے. اقبال نے بھی لکھا مریم مزت نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، آ امام الاولین والآخرین، بانو آئے آ تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. اقبال آدھا اسلام دی تاریخ پٹو تو اسلام دی تاریخ اللہ تعالیٰ دو مائی صاحبان بڑی عزت بخشین. ایک عیسیٰ دی ماں حضرت سیدہ مریم اور دوسری دختر رسول شہزادی رسول ملکہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. حضور بات کو مختصر کرتا ہوں اور آپ کو اپنے منزل پہ لے کے جاتا ہوں. سبحان اللہ. مریم اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے، بہت لمبا واقعہ سورہ مریم میں اس میں نہیں لے کے جانا چاہتا. جب ان کی ولادت ہوئی سیدنا عیسیٰ کی تو اپنے گود میں یوں پکڑے ہوئے لے کے جا رہی ہیں. یہ چوکو چوراہوں پہ جو بچے بیٹھتے ہیں یہ نہ بیٹھا کریں، کیونکہ چوکو چوراہوں میں ہمیشہ لفنگے اور تلنگے بیٹھتے ہیں. تلنگے اور لفنگوں کا گروہ بیٹھا تھا. انہیں جب دیکھا کہ مریم کے گود میں بچہ ہے تو وہ آگے لپکے اور بڑے اور مریم کو کہنے لگے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہنا، تیرا ابا بھی بڑے نیک، تیری ماں بھی بڑی نیک، یہ بچہ کہاں سے ہے؟ تو سیدہ مریم نے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے ایسے کیا، جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا قرآن میں فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کیا، کہا مجھ سے مت پوچھو میری پاک دامنی کا، اس بچے سے پوچھو. سبحان اللہ. نو مولود بچہ ہے، چند لمحوں میں اس دنیا پہ تشریف لایا ہے اور پوچھا ماں سے جا رہا ہے، جواب کہتی ہے بچے سے پوچھو. فاشارت الیہ، اس سے پوچھو. اس نے کہا جب دیکھا بچے کے قریب تو بچے نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، میری ماں پاک ہے، میں نبی بھی ہوں، صاحب کتاب بھی ہوں. عیسیٰ اپنی محمد رسول اللہ کی بحث کی انتہائی بہت آخری بات ہے اور اس کو غور سے سننا. عیسیٰ اپنی نبوت رسالت ماں کی گود میں بتا رہا ہے. اسی سورہ مریم کی بحث میں سیدنا زکریا کا ذکر بھی ہے، یا کا ذکر ہے قرآن میں. کسی کو جوانی میں، کسی کو بچپنے میں. وہ ایک شعر ہے نا اقبال کا، باغ نسیم صبح دم ہے، اسی سے معنی ریشم میں نم ہے، گر شعیب آئے میسر تجھے تو شبانی سے کلیمی دو قدم ہے. بات کو مختصر کر رہا ہوں، حضور غور سے سنیے گا. کسی کو نبوت ماں کی گود میں، کسی کو بچپنے میں، کسی کو جوانی میں. جو خاتم الرسل ہے اس کو 40 سال کا انتظار کیوں لگوایا؟ کہ پہلے اجہار کمل ہوگا، بعد میں اس کی تھیوری آئے گی. یہ آخری بات محمد رسول اللہ کی بڑی قابل قدر بات ہے. میرے نبی